ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ کلام مجسم بانی نجات اور آقائے چہار جہاں یسوع المسیح کے قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزان و محترمین، آج پھر ہم کلام مقدس کے ایک نہایت عمیق بھید کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو ہمیں ذہنوں کی کردار کے اعتبار سے مضبوطی و استقامت کے تجربات سے ہمکنار کرنے کے لیے بے حد مددگار ہوگا۔ تو پیدائش کی کتاب میں کلام مقدس ہمیں دوسرے باب میں بتاتا ہے کہ خدا نے عدن میں ایک باغ لگایا جس میں ہر طرح کے پھلدار درخت لگائے، اور باغ کے بیچ میں دو درخت اکٹھے لگائے، ایک زندگی کا درخت اور دوسرا نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دونوں ہی درخت باغ کے مرکزی حصے میں تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، لیکن دونوں کی خاصیتیں ایک دوسرے سے بالکل برعکس تھیں۔ آج کے اس پیغام میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ دونوں درخت جو باغ عدن کے مرکز میں لگائے گئے تھے وہ انسان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں پہلے انسان کو ایک باغ ثابت کرنا ہوگا۔ اگر انسان باغ ہوگا تو تبھی اس کے مرکز میں یہ درخت بھی ہوں گے۔ تو گنتی 24 باب کی 6 آیت میں بلعام نے بنی اسرائیل کے بارے نبوت کرتے ہوئے کہا تھا، وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں، اور دریا کے کنارے باغ، اور خداوند کے لگائے ہوئے عود کے درخت، اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت۔ اسی طرح زبور 128 کی 3 آیت میں لکھا ہے، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، تاک یعنی انگور، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ اسی طرح جسایہ 5 باب کی 7 آیت میں خداوند فرما رہے تھے، رب الافواج کا تاکستان یعنی انگورستان یا انگوروں کا باغ بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ ان حوالہ جات سے نظر آتا ہے کہ ایک بیوی یا ایک فرد کو بھی درخت کہا گیا ہے، ایک انفرادی گھرانے کو بھی ایک باغ کہا گیا ہے، اور ایک پوری قوم کو بھی درخت اور باغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کا اپنا وجود ایک باغ کی تشبیہ ہے جو پھلدار درختوں سے بھرا ہو۔ تو زکریا نبی کے صحیفہ 6 باب میں سے ایک پیغام اسی چینل پر موجود ہے جس کا عنوان تھا پیتل کے پہاڑ۔ اس میں نے بیان کیا تھا کہ انسانی دماغ دائیں اور بائیں 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ ساتھ میں اس کی ڈائیگرام بھی دکھا رہا ہوں۔ دایاں حصہ مثبت باتیں سوچتا ہے اور بایاں حصہ منفی باتیں۔ انسانی دماغ ایک درخت کی مانند ہے۔ میں آپ کے بآسانی سمجھنے کے لیے دماغ اور درختوں کی تصاویر بھی ساتھ ڈسپلے کر رہا ہوں۔ دھیان سے دیکھیے کہ درختوں کا شاخوں اور پتوں والا حصہ یعنی ٹاپ والا حصہ بعین انسانی دماغ کی شکل بناتا ہے۔ اس کے حرام مغز یا اسپائنل کارڈ والے حصے کو جو گردن سے شروع ہو کر ریڑھ کی ہڈی کے اندر چلتا ہوا کمر کے آخری حصے تک پہنچتا ہے، سائنسی زبان میں اسے
برین سٹیم یعنی دماغ کا تنا بھی کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تنا تو درختوں کا ہوتا ہے۔ اور اگر حرام مغز کی جسم میں پھیلی ہوئی شاخوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ ایک مکمل درخت کا نقشہ بنتا ہے، کیونکہ یہ شاخیں جسم میں اسی طرح پھیلی ہوئی ہیں جیسے درخت کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ انسانی حرام مغز کے عرضی تراشے یعنی کراس سیکشن کو دیکھیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ شروع تا آخر دو تنے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایسے آپ کو نقشہ ایسے نظر آئے گا، دو حصے درمیان میں ان میں ایک گروو ہوگا، خالی جگہ ہوگی جس میں لیکوڈ بھرا ہوتا ہے، تو اس طرح دو حصے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح اوپر دماغ کے دو حصے، اسی طرح حرام مغز یا اسپائنل کارڈ کے بھی دو حصے ہی ہیں۔ اور اگر غزل الغزلات کی کتاب میں ایک عورت کے بدن کو درختوں کے ایک باغ سے تشبیہ دی گئی ہے تو یاد رکھیے کہ عورت مرد سے نکالی گئی تھی، تو کیا پھر مرد کوئی کانٹے دار جھاڑی کی تشبیہ ہوگا؟ پھلدار درخت ہی کے بیج یا کلم یا پیوند سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس اگر عورت ایک پھلدار باغ کی تشبیہ ہے تو جس میں سے یعنی مرد میں سے وہ نکالی گئی تھی وہ بھی ایک پھلدار باغ ہی ہے۔ آدم میں سے ایک کلم یعنی پسلی لی گئی اور اس سے دوسرا درخت خدا نے بنا دیا جس کو عورت اور حوا کا نام دیا گیا۔ پس ہم آدم اور حوا کو بھی باغ عدن کے دو درخت تصور کر سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے قبل ازیں بیان کیا کہ آدم اور حوا انفرادی حیثیت میں بھی اپنی اپنی جگہ ایک ایک درخت تھے، بلکہ اور زیادہ وسیع معنوں میں وہ بجائے خود ایک ایک باغ تھے، اور اگر ان میں سے ہر ایک اپنی ذات میں ایک پورا باغ تھا تو پھر ان کے بدنوں کے مرکزی حصے بھی ان دو قسم کی خاصیتیں رکھنے والے درختوں ہی کے حامل تھے، یعنی زندگی بھی اور نیکی و بدی کی پہچان بھی۔ تو خدا نے ان کے اندر زندگی کے درخت والے حصے کو متحرک یا ایکٹیویٹ کر رکھا تھا، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی میں زندہ تھے۔ خدا نے انہیں موت سے خبردار کیا تھا، اور اسی کے سبب وہ اپنی ظاہری بدنی حالت سے بے پرواہ خدا کے ساتھ کاملیت کی زندگی گزار رہے تھے، اور خداوند خدا نے انہیں منع کر رکھا تھا کہ اس دوسرے درخت کے پھل میں سے کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس میں تمہاری موت ہے۔ کیونکہ دوسرا درخت جسے نیکی و بدی کے امتیاز کا درخت کہا گیا، اس میں دو خاصیتیں تھیں، یعنی کوئی نیکی کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا تھا اور بدی کا بھی، جبکہ حیات کے درخت یا زندگی کے درخت میں صرف ایک ہی خاصیت تھی، یعنی زندگی۔ اب ہم دیکھیں گے اس نیک و بد کی پہچان کے درخت کی خصوصیات۔ تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کے لیے انگلش میں ٹری آف نالج یا ٹری آف وزڈم کا نام استعمال ہوا ہے یا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ عبرانی میں اس کے لیے لفظ دعوت ہے، جس کے اردو معنی علم، شعور، سمجھ، طرز فکر، مہارت یا فن، حکمت، چالاکی وغیرہ ہیں۔ اس عبرانی لفظ کے مترادف یونانی میں درجن بھر الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چیدہ الفاظ یہ ہیں۔ پہلا میں بتا رہا ہوں ایستھیسس، اس کے اردو معنی شعور یا علم، آگاہی، عقل سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ دوسرا نمایاں لفظ ہے گنوسس، جس کے اردو معنی ہے علم، ذہانت یا حکمت وغیرہ۔
تیسرا بہت نمایاں لفظ ہے پیدیا، جس کے اردو معنی بچوں کی تعلیم اور تربیت، ذہنی اور اخلاقی بالیدگی یا جرم و سزا سے انتباہ۔ تو نیک و بد میں امتیاز کے ان بیان کردہ تمام معانی کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان مفروضوں اور دلائل سے چیزوں یا معاملات کا فیصلہ کرے، لیکن خدا زمین پر اپنی اعلیٰ ترین مخلوق یعنی انسان سے یہ چاہتا تھا کہ وہ دلائل کے باعث نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ فیصلے کرے۔ ہر معاملے میں وہ خود پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کرے، مگر افسوس کہ وہ خدا کے وعدوں یعنی اس کے کلام پر بھروسہ کرنے کے بجائے علم اور ذاتی حکمت کی طرف مائل ہو گئے، جس میں غلط اور درست کا فیصلہ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ بس اس ساری گفتگو سے ثابت یہ ہوا کہ جو دماغ اور ذہن خدا نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے، اسی کے اندر زندگی کے درخت والا حصہ بھی موجود ہے اور موت کے درخت والا بھی۔ ہمیشہ کی زندگی پانے کا راز اس حیات کے درخت کے پھل کی پیروی میں ہے۔ ہمیں اسی مقام پر واپس جانا ہوگا جہاں ہمارے ماں باپ آدم اور حوا اس غلط پھل کے کھانے سے پہلے موجود تھے۔ ہمیں خدا پر، اس کے کلام پر اور اس کے وعدوں پر ایمان رکھ کر جینا ہوگا۔ یہی ہمیشہ کی زندگی کی راہ ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل 17 باب کی 3 آیت میں خود خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی خدائے واحد اور خداوند یسوع مسیح کو جاننا یا پہچاننا ہے۔ بس ایمان کی زندگی اپنائیے، دیگر ہماری ہر طرح کی تگ و دو بیکار محنت ہے۔ زندگی کے درخت کی جو آپ کے اندر ہے پیروی کیجیے، دوسرے درخت کی مرضی کو رد کیجیے۔ کلام مقدس نے ہمارے اندر موجود ان دونوں درختوں کی خصوصیات اور اثرات بتا رکھے ہیں۔ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا لینے کے بعد آدم و حوا جسمانی یا نفسانی زندگی میں آگے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر موجود یہ درخت آج بھی جسمانی یا نفسانی خیالات یا نیت ہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو غلطیوں 5 باب کی 19 سے 21 آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پہلے جتلا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اسی طرح رومیوں 8 باب میں بھی پولس رسول کہتے ہیں، جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا سے دشمنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زندگی کا درخت جو ہمارے اندر ہے اس کے پھل کیا ہیں۔ تو غلطیوں 5 باب کی 22 اور 23 آیات بتاتی ہیں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ تو لہٰذا ان خصوصیات کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے درخت کی تاثیر کو اپنانا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق چل کر خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ دوسرے درخت کی یعنی نیک و بد کی پہچان کے درخت یا موت کے درخت کی پیروی ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے نہیں دے گی۔ خداوند آپ کو کثرت کی برکت عطا فرمائے۔